ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا، وہ پٹھان تھے، ہمارے حضرت سے بیعت ہوئے، انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی بیوی پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے تو میں اس کو مارتا ہوں، بعد میں مجھے ندامت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بولو بھائی، غلط ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کا خوف تھا نا، تو ان کو احساس ہو گیا کہ میں جو بیوی کو بلا وجہ مارتا ہوں، بلا وجہ کیا مارنا تو بہت سخت حالت میں اللہ نے اجازت دی ہے، بہت ہی کوئی معاملہ خراب ہو جائے تو ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی کسی زوجہ پر ہاتھ، بولو بھائی، نہیں اٹھا۔ یہ نبی کے اخلاق تھے۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں میں رواج ہے جانوروں کی طرح کوٹتے ہیں، پیٹتے ہیں، تمیز سے بات ہی نہیں کرتے۔ جب بات کریں گے، یعنی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ایک بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے، فرماتے ہیں، مجھے بتایا میرے والد صاحب کو کہ میں جب گھر میں جاتا ہوں تو سب گھر والے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بڑے فخر سے بتا رہا تھا کہ میرا گھر میں اتنا روب ہے۔ فرمایا کہ یہ قابل تعریف نہیں ہے۔ ہم نبی کو اگر فالو کرنا ہے، نبی کی اتباع کرنی ہے، تو صحیح حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے۔ تو مجھے جب کسی نے بتایا نا ایک طالب علم کا قصہ کہ وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر والے کانپنا شروع ہوتے ہیں، میں نے کہا وہ کوئی چنگیز خان کی اولاد ہوگا، پھر وہ اس کا اصلاحی تعلق کس سے ہوگا؟ چنگیز خان سے۔ چنگیز خان بھی جب بغداد آیا تھا نا تو سب کیا ہو گئے تھے؟ کانپنا شروع ہو گئے۔ تو بھائی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولادوں میں ہیں، ہم چنگیز خان اور فرعون کی اولادوں میں نہیں ہیں۔ تو گھر والوں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق بتائے ہیں۔ ہمارے ہاں جو طاقتور مرد ہوتا ہے وہ عورت کے حقوق پی جاتا ہے، وہ شریعت صرف عورت کے بارے میں جانتا ہے، اپنے بارے میں شریعت نہیں جانتا۔ کہ میں جو اتنا غصہ کر رہا ہوں بیوی کے اوپر، بلا وجہ بات پہ سختی کر رہا ہوں، کھانا تھوڑا دیر سے پک گیا تو اس کو مارنا شروع کر دیا، ڈانٹنا شروع کر دیا، تانے دینا شروع کر دیے، اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن مجھ سے سوال ہوگا۔ ایک میں واقعہ سناتا ہوں، پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھو، ایک صحابی نے اپنی ایک باندی تھی، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مجاہد صحابی تھے۔ عبداللہ ابن رواحہ بڑے مجاہد صحابی تھے۔ ان کی ایک باندی تھی، وہ باندی بکریاں چرایا کرتی تھی، ریوڑ لے کے جایا کرتی تھی۔ تو ایک بڑی اچھی خوبصورت بکری تھی، بڑی نسلی بکری تھی۔ عبداللہ ابن رواحہ نے اپنی باندی سے کہا، آپ لوگ کی توجہ ہے نا، مجھے اصل میں ذرا چیخ کے بولنا پڑ رہا ہے، تو کیونکہ وہ اسپیکروں کا سیٹ اپ تھوڑا سا اخپل طریقے والا ہے، تو اتنا چیخ کے جو ہے نا آدمی پھر سنائی تو صحیح دے رہا ہے، لیکن وہ اس لیے دے رہا ہے نا کہ میں بہت چیخ رہا ہوں، بیان ہو رہے چیخنے کے خلاف اور چیخنا مجھے خود پڑ رہا ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، میں ان کی تقریر سننے گیا، وہ بہت چیخ کے بول رہے تھے، حضرت علی نے فرمایا، وہ اتنی زور سے بول رہے تھے میرے کان میں تکلیف شروع ہو گئی۔ میں نے کہا کہ حضرت علی نے کیا اتنی زور سے فرمایا تھا؟ ہے بھائی جیسے حضرت علی نے آرام سے فرمایا تھا تو امام صاحب آپ بھی آرام سے ہی فرما دو، تو آرام سے ہی بات کرنی چاہیے نا، چیخنا چلانا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن لاؤڈ اسپیکر ہی وہ آپ لوگوں کو شاید اتنا اندازہ نہ ہو سسٹم کا، تو اس لیے مجھے چیخنا پڑ رہا ہے بہت زیادہ۔ تو میں واقعہ سنا رہا تھا کہ بھائی دیکھو، ہمیں اپنے اخلاق بھی عورتوں کے ساتھ، جو گھروں میں خواتین ہیں نا، اس میں چنگیز خان بننے کی اجازت۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ناراض نہ ہو، کراچی اور پنجاب میں مردوں کی شکایتیں آتی ہیں کہ بیویاں ظلم کرتی ہیں، اور بلوچستان اور کوئٹہ اور کے پی کے سے خواتین کی شکایتیں آتی ہیں کہ مرد ظلم کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، رپورٹ غلط ہو، لیکن کچھ تو حقیقت ہوگی نا اس میں، کیونکہ یہاں مردوں کی حکومت ہے اور اللہ کا بڑا فضل ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن مرد کا جہاں روب ہوگا تو مرد اس روب سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا، ناجائز فائدہ اٹھانا شروع۔ تو حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ مسلمان عورت کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اپنے مرد کے علاوہ اس کی توجہ کسی اور کی طرف نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ اتنی بڑی خوبی ہے کہ اس خوبی کے ہوتے ہوئے بیوی کی ہر خامی کو برداشت کر لو کہ یہ تمہاری ہے۔ جن لوگوں نے باہر ملکوں میں سفر کیا ہے نا، وہ یہ جانتے ہیں کہ وہاں عورت میں ہر خوبی ہے، مگر اس کے بارے میں یہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف میری ہے یا میرے علاوہ اس کی کسی اور کی طرف بھی
رغبت ہے، یہ بہت بڑا عیب ہے. تو مسلمان عورت میں اب تک الحمدللہ خیر غالب ہے، وفا کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر کو فالج ہو جائے علاج کرے گی اس کا، بھاگے گی نہیں وہاں سے. باقی آپ ذرا جائیں نا دنیا میں سفر کریں تو میاں جب تک کما رہا ہے، صحت اچھی ہے تو میاں ہے، ذرا سا مسئلہ خراب ہوا عدالت سے طلاق لی اور کسی اور سے شادی کر لی. ہمارے ہاں خاندانوں میں جب نکاح ہوتا ہے تو زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے، جب تک کوئی بہت سخت مشکل نہ ہو طلاق کی طرف نہیں جاتے. تو یہ بہت بڑی خوبی ہے. تو کے پی کے سے اور بلوچستان سے جو شکایتیں آتی ہیں اس میں مردوں کی سختی کی شکایتیں آتی ہیں کہ مرد عورتوں پہ بولو بھائی ہاتھ اٹھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارتے ہیں، تانے دیتے ہیں. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ ناراض نہ ہوں. آپ لوگ کے علاوہ جتنے مرد ہیں جو میرا بیان نہیں سن رہے ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بیویوں کو مارتے پیٹتے بھی ہیں، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈانٹتے بھی ہیں. اور معذرت کے ساتھ اس میں دیندار اور بے دین سب برابر ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہماری غیرت، ہم نے بیوی کو جو ہے نا ایسا دبا کے رکھا ہوا ہے، صحیح ہے نا، جب چاہے تھپڑ مار دے کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ غیرت نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے. سب سے زیادہ روب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا گھر میں، اور سب سے بڑا حق کس کا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن پوری زندگی آپ نے کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ کہیں گے کہ بھئی ان کی بیویاں اتنی فرما بردار تھیں، جو کہو کر دیتی ہوں گی. ایسا نہیں تھا، فرما بردار تو تھیں، لیکن میاں بیوی میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے وہ ہمارے نبی کے گھر میں بھی ہوتی تھی. صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے 1 مہینے کے لیے گھر سے باہر چلے گئے. کیونکہ جب میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے تو پیغمبر کا اور امتی کا رشتہ الگ ہے اور شوہر بیوی کا رشتہ الگ ہے. اور اللہ نے آپ کے گھر میں یہ واقعات اس لیے ہونے دیے تاکہ امت کو سبق ملے کہ بھائی اختلاف کے وقت کیا کرنا ہے. تو کتنا پریشان ہوئے ہوں گے کہ 1 مہینے کے لیے گھر سے غائب ہو گئے. فرمایا میں نہیں آؤں گا قریب کسی کے. اور جب 29 تاریخ ہوئی ہے نا تو گھر چلے گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھی 30 دن پورے نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا مہینہ 29 کا تھا. ٹھیک ہے، مہینہ کس کا تھا؟ ناراضی کو ختم کر دیا پھر. لیکن ایسا نہیں کیا کہ ناراض ہوئے تو گھر میں چیزیں توڑنی پھوڑنی شروع کر دی ہوں اور اٹھا کے مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہو جو آج ہمارا حساب کتاب ہے. ہاں کوئی بہت ہی ٹیڑھی پسلی کی عورت ہے، بالکل ہی سدھرنے کا نام نہیں لے رہی، تو شریعت نے پھر مجبوری میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت بھی دی ہے. لیکن ایسی عورتیں ہمارے معاشرے میں ان کا ریشو بہت کم ہوتا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں تو فرما برداری کا عنصر زیادہ ہے. تو اس میں ایک چیز میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد اپنا بیان ختم کرتا ہوں. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرب جو تھے نا یہ عورتوں پہ بڑے سخت ہوا کرتے تھے، خاص کر قریشی. جو قریشی لوگ تھے نا یہ بیویوں پہ کیا ہوتے تھے؟ سخت ہوتے تھے. لیکن اسلام آنے کے بعد کیسے تبدیل ہوئے؟ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنی باندی سے کہا کہ میری اس بکری کی خاص طور پر تم نے کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے. تو اللہ کی قدرت کہ وہ بھیڑیا آیا اور اس بکری کو کھا گیا. عبداللہ ابن رواحہ کا غصہ آیا اور انہوں نے 1 تھپڑ لگا دیا باندی کے. صرف 1 تھپڑ مارا ہے، بیوی کے نہیں بلکہ، حالانکہ باندی کا درجہ بیوی سے، باندی تو نوکر ہوتی ہے نا، غلام ہے، لونڈی ہے، اس کا وہ مقام تھوڑی ہے جو بیوی کا ہے. 1 تھپڑ لگا دیا. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مسلمان ہو چکے تھے نا، زمانہ جاہلیت میں تو ہوتے تو 20-30 تھپڑ مار دیتے کہ بھئی اس نے غلطی کی ہے. ہم ہوتے ہم کیا کہتے ہیں یار بھیڑیے نے کھانا تھا تو اسی بکری کو کھانا تھا ہے بھائی، اور بکریاں نظر نہیں آئیں. اس کا مطلب تمہارے بھیڑیے کے ساتھ کیا ہیں؟ تعلقات ہیں. ٹھیک ہے، تم نے مخبری کی ہے بھیڑیے کو، اسی کو کھاؤ آ کے. 10 باتیں سوچتے اور منفی ذہن چلتا. عبداللہ ابن رواحہ نے غصے میں 1 تھپڑ لگایا مگر ندامت ہوئی. کیوں؟ اسلام لا چکے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ایک ایک عمل کا قیامت کے دن جواب بولو بھائی دینا پڑے گا. اگر اس میں باندی کی غلطی نہیں تھی تو میرا تھپڑ قیامت کے دن اعمال میں لکھا جائے گا. اور عین ممکن ہے کہ باندی کی غلطی نہ ہو کیونکہ بھیڑیا جب آتا ہے تو وہ تو نگرانی کے باوجود کھا جاتا ہے. اب احساس ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے باندی کو تھپڑ مار دیا، کیا مجھ سے ظلم تو نہیں ہوا؟ مختصر سنا رہا ہوں حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ اس باندی کو آزاد کر دو. اس وقت آج کے حساب سے دیکھا جائے تو باندی کی قیمت کروڑوں اربوں روپے بنتی تھی. سب سے
महंगा माल क्या होता था उस जमाने में? बांदी। एक थप्पड़ के बदले में नबी ने क्या हुक्म दिया? अगर जहन्नम की आग से बचना चाहते हो तो इसको आजाद कर दो। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफा अपने गुलाम को मारा। वो भी गुलाम था, नौकर था, बीवी नहीं थी। गुलाम का मकाम तो बीवी से कम होता है। जब मारा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया? फरमाया लल्लाहु अक़दरु अलैका मिनका अलैहि। ए इब्ने मसूद, जितनी तुझे अपने गुलाम पे कुदरत है ना, अल्लाह को तुझे इससे भी ज्यादा कुदरत, अल्लाह को तुझ पर इससे भी ज्यादा कुदरत है। तू आज इसको मार रहा है इसलिए कि तेरा नौकर है, ये कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह तेरे गुनाहों पर अगर सजा देना, तू भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह को तुझसे भी ज्यादा ताकत है। तो जैसे तू ये चाहता है कि तेरी खताओं को अल्लाह माफ करे, तो तू भी अपने मातहतों की गलतियों को माफ कर। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु डर गए। फरमाया हुआ इत्कुल लिवजहिल्लाह या रसूल अल्लाह, बस इसका कफारा ये है कि मैंने अल्लाह के लिए इसको आज़ाद कर दिया। कौन आज़ाद? करोड़ों रुपए की मिल्कियत जाया कर दी, अपनी आज़ाद कर दिया। तो आज बीवियों को मारा जाता है, बिला वजह पीटा जाता है, बिला वजह ताने दिए जाते हैं। तूने बाप के घर सीखा क्या है? तेरे बाप ने तुझे तरबियत नहीं की, तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं है। ये कितने बुरे ताने हैं बद अखलाकी वाले। भाई कोई खामी है तो मोहब्बत से इंसान बता दे। हमारे यहाँ इस्लाह का उनसर कम होता है, ताने देने का उनसर, बोलो भाई, ज्यादा होता है। तो भाई ये अगर आप इस तरह से करेंगे तो कल क़यामत के दिन इसका जवाब अल्लाह को, बोलो भाई, देना पड़ेगा।